میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر قرآن اور میری اہل بیت اور میری سنت کا دامن تھام لو گے، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، پھر اس کا صلہ کیا ہوگا، اس کا انعام کیا ہوگا؟ یہ محبت کا دامن پکڑنے کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ پھر اس کا اجر کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تمہارا ایمان کبھی ضائع نہیں ہوگا، تمہارا ایمان کبھی ضائع نہیں ہوگا، اور آخرت کے اندر ان سے محبت کرنے کا اجر یہ ہوگا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ وفات پا گئے تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اس نے اپنا قمیص دیا تھا، کیونکہ آپ بڑے جسم والے تھے، کوئی کپڑا پورا نہیں آ رہا تھا تو یہ منافق، لیکن اس نے اپنا قمیص پیش کیا تھا۔ تو جب یہ مرا آقا علیہ السلام نے اپنا قمیص یا اپنا کوئی کپڑا جو ہے نا اس کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے کہا پیارے آقا یہ تو منافق ہے، یہ منافقوں کا سردار ہے، اس کو آپ نے کپڑا عطا کر دیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ ہے تو یہ منافق ہے، تو یہ منافق، لیکن اس نے میری اہل بیت میں سے میرے چچا پر احسان کیا ہے، میرے اہل بیت میں سے کسی فرد پر احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ دنیا میں چکا رہا ہوں، کیونکہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے اگر کوئی شخص دنیا کے اندر خاندان اہل بیت میں سے کسی سید پر، اہل بیت کے کسی فرد پر احسان کرتا ہے، اگر دنیا کے اندر وہ سادات میں سے کوئی شخص اس کا بدلہ نہیں دے سکا، اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا، فرمایا کل قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اور قیامت کے دن بدلہ عطا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا معنی یہ ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق ہے، شفاعت کا مستحق نہیں ہے، اس وجہ سے دنیا ہی کے اندر میں نے اس کو کپڑا دے کر اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، کیونکہ شفاعت کا مستحق نہیں ہے، کل قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا، اسی وجہ سے دنیا کے اندر اس کے احسان کا بدلہ دے رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے وہ کون ہوں گے؟ ان اشد قومنا لنا بغضا بنو امیہ۔ آقا علیہ السلام نے بنو امیہ کی یہاں پر نشاندہی بھی فرما دی، فرمایا کہ بنو امیہ میں سے ہوں گے جو میری اہل بیت کے ساتھ شدید بغض رکھیں گے، ان کے ساتھ بغاوت کریں گے، بغض رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے، اور فرمایا لا یبغضنا الا منافق شقی، فرمایا میری اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی شخص بغض نہیں رکھ سکتا سوائے بدبخت منافق۔ میری اہل بیت کے ساتھ منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھ سکتا، جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، مومن نہیں ہو سکتا۔ کبھی مومن حضور کی اہل بیت کے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا، یہ منافق کی علامت ہے، اور میرے آقا نے حدیث کے اندر صراحت بھی فرما دی۔ پھر فرمایا ان اہل بیتی سیلقون بعدی من امتی قتلا و تشریدا۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 534، صفحہ نمبر 534 ہے، اور حدیث نمبر 8500 ہے مستدرک الحاکم میں۔ وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ایک دن تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، منبر پر تشریف فرما تھے، فرمایا ایک حدیث میں ہے قتل و تشریدا، کہ میرے بعد میری امت میں سے میری اہل بیت پر شدید ظلم کیا جائے گا، ظلم کے پہاڑ ڈھائے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ان اہل بیتی سیلقون بعدی بلاء و تشریدا و تتریدا، کہ ان کا خون بہایا جائے گا، ان پر ظلم کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی فرما دیا وہ بغض رکھنے والے کون ہوں گے، بغض رکھنے والے، ظلم کرنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا ان اشد قومنا لنا بغضا بنو امیہ، وہ بنو امیہ میں سے ہوں گے جو میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھیں گے،
ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائیں گے۔ اسی حدیث کی تائید مزید احادیث سے بھی ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام سے راز کی باتیں سیکھی تھی نا، ان میں سے ایک راز کی بات یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ پوچھی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت السریان۔ اسی حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے اشارہ یہ فرمایا یزید کی طرف، اشارہ اس حدیث میں یزید کی طرف تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ ہمیشہ 60 ہجری سے پناہ مانگتے رہنا، 60 ہجری سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا، اور جوان دونوں کا حکمران بن جانا اس سے بھی پناہ مانگتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت السریان، باری تعالیٰ 60 ہجری سے مجھے پناہ عطا فرما دے، کیونکہ یزید لعین 60 ہجری میں تختہ حکومت پر بیٹھا تھا اور 64 ہجری تک اس نے حکومت کی یزید لعین۔ تو آپ دعا کرتے تھے باری تعالیٰ 60 ہجری سے مجھے پناہ عطا فرما دے، اس سے مجھے محفوظ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کی دعا کو سن لیا۔ سن 59 ہجری میں ایک سال 60 ہجری سے پہلے اللہ نے آپ کو وفات عطا فرما دی، کیونکہ آپ دعا مانگتے تھے نا کہ 60 ہجری سے مجھے پناہ عطا فرما دے، مجھے اس سے محفوظ رکھنا، تو اللہ نے دعا قبول فرما لی اور سن 59 ہجری کے اندر حضرت ابو ہریرہ کو وفات عطا فرما دی۔ اور یہ سن 60 ہجری کے اندر کون تھا؟ اس وقت حکمران یزید تھا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کا علم سیکھا ہے، 2 طرح کا علم سیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ وعائن اصل میں لفظ ہے، کہتے ہیں کہ تھیلوں کو، عربی کے اندر وعا ایک تھیلوں کو کہتے ہیں، اور وعائن یہ تثنیہ ہے، 2 تھیلوں کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ 2 علم میں نے آقا سے سیکھے، اور ان میں سے کہتے ہیں فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَسْتُهُ، ان میں سے ایک تو یہ ہے جس کے اندر نماز کے مسائل ہیں، حرام حلال کے مسائل ہیں، ضروریات دین کے مسائل ہیں، کہتے ہیں فَبَسَسْتُهُ، ان میں سے ایک علم کو تو میں نے لوگوں کے اندر اعلان کر دیا، لوگوں کے اندر ایک علم کو پھیلا دیا، لوگوں کو بتا دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرَ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَٰذَا الْبُلْعُومُ، اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک علم تو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا ہے، اس کی تبلیغ کر دی ہے، لیکن فرمایا دوسرا علم وہ ایسا ہے اگر وہ علم میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہوں، بتا دیتا ہوں، اپنے گلے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اس گلے کے کاٹے جانے کا خطرہ ہے، اس گلے کے کاٹے جانے کا خطرہ ہے۔ رواہ البخاری وقال البلعوم مجرى الطعام، طعام کے گزرنے کی جگہ کو بلعوم کہتے ہیں عربی کے اندر، لیکن آپ نے تو اشارہ کیا نا گلے کی طرف، صراحتاً گلے کا استعمال فرمایا کہ گلا کاٹے جانے کا خطرہ ہے، اور بلعوم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بلعوم کہتے ہیں کہ کھانے کے راستے کو، جہاں سے کھانا گزر کے جاتا ہے اس کو گلا کہتے ہیں، گلے سے گزرتا ہے، بلعوم عربی کے اندر کہتے ہیں کہ وہ دوسرا علم میں نے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ میری گردن کاٹ دی جاتی۔ اور اسی پر مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ دوسرا علم کون سا تھا، وہ دوسرا علم کون سا تھا جو حضرت ابو ہریرہ نے لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، اس کو چھپا کے رکھا تھا۔ ملا علی قاری اسی پر فرماتے ہیں کہ وہ دوسرا علم یہ تھا کہ ابو ہریرہ فرماتے تھے اگر میں چاہوں تو جن جن کا نام میرے آقا نے مجھے بتایا ہے کہ کون کون لوگ آئیں گے اور کون کون ظالم ہوں گے،
بدترین حکمران ہوں گے، ان میں سے ایک ایک کا نام آقا اسلام نے مجھے فرما دیا۔ ان میں سے یزید بن امیہ کے لوگ، اور فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی بدترین حکمران آئیں گے، سفاک حکمران آئیں گے، ظالم حکمران آئیں گے، ان میں سے ایک ایک کا نام آقا اسلام نے مجھے بتا دیا، ایک ایک کا نام مجھے بتا دیا تھا۔ بتائیں کہ اس کے بعد آقا علیہ السلام کی نگاہوں میں کیا پوشیدہ تھا؟